بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ نیوزی لینڈ مساجد پر حملہ آور اپنے انجام کو پہنچ گیا، 24 اگست کو رسے سے لٹکایا جائے گا۔ جعلی لائسنس معاملے میں ملیشیا نے بھی پاکستانی پائلٹس معطل کر دیے۔ ورلڈ کپ 2011 کے فائنل پر سنگاکارا سے 10 گھنٹے تک تفتیش۔ صدر رجب طیب اردگان کی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی تیاریاں۔ کورونا کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے تعلقات کس طرح خراب ہو رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردگان کی استنبول کے آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد بنانے کی تیاریاں۔ انڈیا چائنا کشیدگی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی لداخ کے دورے پر۔ ہائی بلڈ پریشر سے کیسے بچا جائے؟ ایک عورت جو پچھلے 21 سال سے پانی میں رہ رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ نیوزی لینڈ کی عدالت عالیہ کے جج جسٹس کیمرون مینڈر نے مساجد پر حملے میں ملوث آسٹریلوی شہری کو سزا سناتے ہوئے اسے پھندے پر لٹکانے کے لیے 24 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ تاریخ میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مساجد میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود نہیں ہیں اور کورونا وبا کے باعث فوری طور پر واپس نہیں آ پا رہے۔ پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ اگر لواحقین کورونا وبا کی وجہ سے 24 اگست تک نیوزی لینڈ نہ پہنچ سکے تو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لواحقین کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جعلی لائسنس معاملے پر دیگر ملکوں کی طرح ملیشیا نے بھی پاکستانی پائلٹس معطل کر دیے ہیں۔ ملیشیا کے محکمہ ایوی ایشن نے ان پائلٹس کو عبوری طور پر معطل کر دیا ہے جن کے پاس پاکستانی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے جاری کردہ لائسنس تھے۔ ملیشیا کی سول ایوی ایشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں 20 سے کم پاکستانی پائلٹس کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان پائلٹس کے لائسنس کی نشاندہی کی جا سکے۔ پاکستان کی سول ایوی ایشن اتھارٹی جن پائلٹس کے لائسنس کی نشاندہی کرے گی ان کو فوری طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے چند روز قبل قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ 260 سے زائد پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد یورپین یونین ایوی ایشن کی سیفٹی ایجنسی نے اپنے ملکوں میں پروازوں پر 6 ماہ کے لیے پاکستان پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ کئی ممالک کی جانب سے پاکستانی پائلٹس کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ 2011 پر لگے میچ فکسنگ کے الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں سابق سری لنکن کپتان کمار سنگاکارا سے 10 گھنٹے تک تفتیش کی گئی۔ 2011 کے فائنل میں سری لنکا کی قیادت کرنے والے 42 سالہ سنگاکارا کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا، جہاں ممبئی کے اسٹیڈیم میں سری لنکا کو بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ 10 گھنٹے کی تفتیش کے بعد سنگاکارا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ کے احترام اور کھیل کے لیے اپنی ذمہ داری کی وجہ سے میں یہاں بیان دینے آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس تفتیش کے اختتام کے بعد سابق وزیر کھیل کے الزامات کے حوالے سے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دوستو، ان الزامات کے سلسلے میں اوپننگ بلے باز اوپل تھرنگا پہلے کھلاڑی تھے جنہیں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تھا اور ان سے بدھ کو 2 گھنٹے سے زائد دیر تک تفتیش کی گئی تھی، اور اس سے ایک دن قبل فائنل کے حوالے سے چیف سلیکٹر اروندہ ڈی سلوا سے 6 گھنٹے سے زائدہ دیر تک تفتیش کی گئی تھی۔ سری لنکا نے ورلڈ کپ فائنل میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جے وردھنے کی سنچری کی بدولت 6 وکٹوں کے نقصان پر 274 رنز بنائے تھے، اور بھارتی ٹیم اس وقت مشکلات سے دوچار تھی جب عظیم بلے باز سچن ٹنڈولکر صرف 18 رنز بنا کر پویلین لوٹ چکے تھے۔ تاہم سری لنکا کی خراب بولنگ اور فیلڈنگ کی بدولت بھارت نے میچ کا نقشہ بدل دیا اور بھارت نے میچ میں فتح حاصل کر کے دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ اس فائنل میچ کی شکست کے بعد سنگاکارا اور جے وردھنے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس میچ کا ٹاس بھی متنازع تھا کیونکہ وہ 2 مرتبہ ہوا تھا۔ میچ ریفری جیف کرو نے مبینہ طور پر سنگاکارا کی جانب سے آواز نہیں سنی تھی اور مہندر سنگھ دھونی سے 2 بار سکہ اچھالنے کا کہا تھا۔ سنگاکارا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا، جسے مقامی میڈیا میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
کیونکہ اس وقت سری لنکن ٹیم بہتر انداز میں ہدف کا تعاقب کر رہی تھی۔ دوستو، سری لنکا میں پچھلے سال نومبر میں میچ فکسنگ کو جرم قرار دیا گیا تھا اور اس میں ملوث شخص پر سری لنکن 10 کروڑ جرمانہ اور 10 سال قید سزا دی جا سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرنے یا انہیں بند رکھنے کے لیے قواعد و ضوابط متعارف کروائے گی۔ اردوغان نے اس بات کا اعلان بدھ کو بقول ان کے اہل خانہ کی آن لائن توہین کے بعد کیا۔ دوستو، ترکی کے وزیر خزانہ اور اردوغان کے داماد بیرات البیارق نے ٹویٹر پر کہا کہ ان کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی اس ٹویٹ کے بعد کچھ صارفین نے البیارق کی اہلیہ کی توہین کی، جس کے بعد 19 میں سے 11 صارفین کے اکاؤنٹ کے ذریعے البیارق اور ان کے اہل خانہ کی توہین کرنے والے مواد کو شیئر کرنے والوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اردوغان نے اپنی پارٹی کے ارکان سے بات کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ ان کی پارٹی سوشل میڈیا کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے ضابطے متعارف کروائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ برسوں میں ان پلیٹ فارمز پر غیر اخلاقی حرکتوں میں اضافہ ضوابط کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ یہ پلیٹ فارم اس قوم کے لیے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہوا پارلیمنٹ میں ایک بل لا کر ان کو بند کرنا اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی نے جون میں ٹویٹر پر اس وقت سخت تنقید کی تھی جس میں اردوغان کی حمایت کرنے والے 7,000 سے زیادہ اکاؤنٹس کو معطل کیا گیا تھا۔ ترکی نے کہا تھا کہ ٹویٹر حکومت کو بدنام کر رہا ہے اور ترکی کی سیاست کو نئی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سے ممالک جن میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک بھی شامل ہیں، کورونا کی وبا سے معیشت پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کے پیش نظر نہایت ہی پریشان ہیں اور وہ متبادل لاہے عمل پر غور کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں مہینوں کی حد بندیوں کے بعد یورپی یونین نے 1 جولائی سے 14 ملکوں کے لیے اپنی سرحدوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہیں یورپی یونین محفوظ خیال کرتی ہے، تاہم اس فہرست میں امریکہ شامل نہیں ہے جہاں بعض ریاستوں میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سفر پر پابندی سے بحر اوقیانوس کے آر پار کے ممالک کے درمیان اختلافات کی بھی ایک عکاسی ہوتی ہے۔ پیرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا ایسا شہر ہے جہاں سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں، لیکن فی الوقت وہاں کی پر رونق سڑکیں اور گلیاں غیر معمولی طور پر خاموش نظر آتی ہیں۔ کچھ مقامی سیاح تو دیکھے جاتے ہیں لیکن غیر ملکی سیاح موجود نہیں ہیں، خاص کر امریکی جن پر سب سے زیادہ تکیہ کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں سیاحوں کا تعلق امریکہ سے ہوتا ہے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یورپی یونین کی نئی فہرست کے مطابق جن ملکوں کے سیاحوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ دوستو، پچھلے مہینے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ یورپی یونین سے رابطے میں ہے کہ سرحدوں کو کس طرح کھولا جائے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مارچ کے مہینے میں جب یورپ اس عالمگیر وبا کا مرکز بنا ہوا تھا تو امریکہ نے یورپی سیاحوں پر پابندی لگا دی تھی، اور اب جبکہ اس وبا نے امریکہ کی بعض ریاستوں میں بڑے پیمانے پر سر اٹھایا ہے اور ادھر یورپ میں صورتحال میں بہتری آئی ہے، تو یورپی ممالک جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ گویا ادلے بدلے والی بات ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یورپ کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ اس عالمگیر وبا کے دوران جب امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تو وہ درمیان میں پھنس گیا ہے، اور یورپ کو امریکہ سے بظاہر یہ شکایت پیدا ہوئی کہ اس کے ساتھ اتحادیوں جیسا سلوک نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب خود اپنا سفر طے کرنا ہوگا۔ ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ کونسل آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ 15 جون کے بعد کرے گی۔ یہ عمارت 6 صدی میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے جب 1453 میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا، تاہم بعد میں 1930 کی دہائی میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم اگر عدالت نے اجازت دی تو اسے دوبارہ ایک مسجد بنا دیا جائے گا۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر رجب طیب اردوغان نے مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔
ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی سالوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے، تاہم حزب مخالف میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی ہے اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، حیرانگی کی بات ہے کہ سوائے پاکستان کے دنیا نے بابری مسجد کی تو کوئی مخالفت نہیں کی۔ بہرحال مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی ہے، جہاں لاکھوں آرتھوڈاکس مسیحی رہتے ہیں۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈاکس کی نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ بعد میں مصطفیٰ کمال نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اب یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ اسے دوبارہ ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں، تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ صدر رجب طیب اردغان نے اس مطالبے کی تائید کی ہے۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا ہے اور اپنے مشیروں کو کہا ہے کہ وہ اسے واپس مسجد بنانے کے طور طریقے نکالیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چائنا کے ساتھ لگنے والے سرحدی علاقے کا جمعے کو غیر اعلانیہ دورہ کیا، جو دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ دوستو، دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان وادی گلوان میں جھڑپ کے دوران انڈیا کے 20 اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے، جو کہ 45 برسوں میں علاقے میں ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ نریندر مودی نے لداخ میں ملٹری بیس کا دورہ کیا، جو کہ اس جگہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں انڈین اور چائنیز اہلکاروں کے درمیان 15 جون کو جھڑپ ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قریبی علاقے میں ایک ہاسپٹل کا دورہ بھی کرنا تھا، جہاں وہ زخمی ہونے والے اہلکاروں سے ملاقات کرتے۔ دوستو، انڈیا میں چائنا سے آنے والی درآمدات بھی بندرگاہ پر روکی جا رہی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ جب دل جسم میں خون پمپ کرتا ہے تو شریانوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دباؤ زیادہ تر اسی وقت پڑتا ہے جب شریانیں سکڑ کر چھوٹی ہو جائیں یا جسم میں خون کی زیادتی ہو جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہونے کی وجوہات میں خوراک میں نمک کی زیادتی، بڑے گوشت کا زیادہ استعمال اور ذہنی تناؤ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں بے اعتدالی، ورزش کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی اہم علامات یہ ہیں: شدت کا سر درد، چکر آنا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونا، مزاج میں چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ آنا۔ لیکن یاد رہے کہ بعض اوقات غصے کی شدت سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جانے کے باعث دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے یا غنودگی چھائی رہتی ہے، جس میں درد اور کھچاؤ سا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اوپر دی گئی وجوہات کے علاوہ کئی اور بھی وجوہات ہیں جو ہمیں اس تکلیف دہ مرض میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثلاً کھانا کھانے کے بعد فوراً بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، موٹاپا، نمک کا زیادہ استعمال، گرم غذاؤں کا استعمال، کام میں زیادہ مشقت، گیم، ورزش اور چہل قدمی سے گریز کرنا، قوت برداشت کا فقدان، رنج و غم میں مبتلا رہنا، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، بازاری فروزن یا گھر میں فریز کیے ہوئے کھانوں کا زیادہ استعمال۔ دوستو، اس میں خون کا دباؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، مریض اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ماتھا گرم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، خون کا دباؤ سر کی جانب ہوتا ہے۔ دوستو، بلڈ پریشر کی کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ انڈیا کے مغربی بنگال میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک عورت پچھلے 21 سال سے پانی میں رہ رہی ہے۔ جی ہاں، 66 سالہ اس عورت کا نام پتورانی ہوش ہے، جو کہ 1999 سے اس گاؤں کی ایک جھیل میں رہ رہی ہے۔
دن کے 15 سے 16 گھنٹے اس عورت کے اسی جھیل میں گزرتے ہیں۔ یہ صرف رات کو سونے کے لیے پانی سے باہر آتی ہے، جبکہ کھانا بھی جھیل کے اندر ہی کھاتی ہے۔ پتورانی ہوش کو 1999 میں ایک پر اسرار بیماری ہو گئی تھی، جس کے باعث اس کا بدن جلنے لگتا تھا۔ جلن کو کم کرنے کے لیے یہ اسی جھیل میں آ جایا کرتی تھی، اور اب اسے اس جھیل کا حصہ بنے 21 سال ہو چکے ہیں۔ اس عورت کا منہ پانی سے باہر ہوتا ہے، جبکہ باقی پورا جسم پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اسے اس کے گاؤں کے لوگ جل پری بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔